زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 10 اگست اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ شال میں اتوار کی شب زرغون روڈ پر بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے قریب سرینا ہوٹل کے باہر دھماکہ ہوا، جس میں 2 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 12 پولیس اہلکاروں سمیت 22 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈی آئی جی پولیس اظہر اکرام نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ انہوں نے کہا حملے کا نشانہ ایک پولیس وین تھی جس میں 15 پولیس اہلکار سوار تھے۔ دوسری طرف سریاب میں سدا بہار ٹرمینل کے قریب پاکستان کے جھنڈے فروخت کرنے والے سٹال پر دستی بم حملے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حکام نے اطلاع دی ہے کہ شال کے علاقوں زرغون روڈ اور سریاب روڈ پر ہونے والے بم دھماکوں کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جن میں انسداد دہشت گردی، ایکسپلویو ایکٹ سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہے۔ شال میں ہونے والے دونوں حملوں کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے سرینا ہوٹل کے باہر چوک پر پولیس ٹرک کو آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 12 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ دیگر زخمیوں میں 14 اگست کے نام نہاد جشن آزادی کے لیے اسٹال لگانے والے افراد شامل ہیں۔ جیند بلوچ نے مزید کہا بی ایل اے کے سرمچاروں نے اتوار ہی کو سریاب روڈ پر سدا بہار ٹرمینل کے قریب نام نہاد پاکستانی جشن آزادی کے لیے قائم اسٹال پر دستی بم سے حملہ کیا، جس میں اسٹال لگانے والا شخص زخمی ہو گیا۔ جیند بلوچ نے لیویز اور پولیس کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ریاستی سرگرمیوں کا حصہ اور سرمچاروں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بی ایل اے کے ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 14 اگست کی تقریبات سے دور رہیں۔ جیند بلوچ نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے ہفتے کے روز ہرنائی کے علاقے شاہرگ میں زردالو کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو بم سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ زردالو چیک پوسٹ سے موٹر سائیکل پر نکلے تھے، جہاں دھماکے کے نتیجے میں دشمن فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا اور موٹر سائیکل کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے جمعے کی رات کیچ کے علاقے تمب تگران آباد میں قابض دشمن کے ایک چیک پوسٹ کو گرنیڈ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس میں دشمن پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ کیچ کے علاقے میں آزیان اور برت کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکیوں پر اسنائپر حملے کیے گئے ہیں، جن میں پاکستانی فوج کو جانی نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ اتوار کی شام مقامی وقت کے 6 بجے کیے گئے۔ دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی شام بی ایل ایف کے سرمچاروں نے تمب کے علاقے آزیان اور برت میں قابض پاکستانی فوج کی چوکیوں پر اسنائپر رائفلوں سے حملہ کر کے قابض فوج کے 2 اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ 6 اگست کو پاکستانی فورسز نے اورانگ کے علاقوں پیراندر اور دراج کور میں جارحیت کی اور عوام کو تشدد کا نشانہ بنایا، جہاں سے واپسی پر سرمچاروں نے دراج کور میں پاکستانی فوج کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں قابض فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ قابض پاکستانی فوج نے اتوار کے روز کیچ کے علاقے گومازی میں جارحیت کر کے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے جانے والے نوجوان کی شناخت رزاق ولد شمبے خان کے نام سے ہوئی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو کراچی سے اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی فوج نے محمد مراد بگٹی ولد خان بخش بگٹی نامی نوجوان کو 30 جولائی سال 2021 کو گبول اسٹاف ملیر میں واقع ان کے گھر سے رات کے 3 بجے چھاپہ مار کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ 14 اگست کو قابض پاکستان کی طرف سے خطے میں مختلف اقوام کی آزادیاں سلب کرنے کے خلاف بلوچ نیشنل موومنٹ اور دیگر سیاسی جماعتیں مل کر یوم سیاہ منائیں گی۔
اس حوالے سے امریکہ میں مقیم BNM کے رہنما نبی بخش بلوچ نے کہا ہے بلوچ، پشتون، سندھی اور گلگت بلتستانی 14 اگست کو واشنگٹن DC میں ایک کار ریلی نکالیں گے۔ انہوں نے کہا اس ریلی کا مقصد دنیا پر واضح کرنا ہے کہ پاکستان ایک قبضہ گیر اور غیر فطری ریاست ہے جس نے بلوچ، پشتون، سندھی اور گلگت بلتستان کے عوام سے ان کی آزادیاں سلب کی ہے اور انہیں محکوم رکھا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں بھی 14 اگست کو بلیک ڈے کی مناسبت سے کار ریلی نکالی جائے گی جس کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ اتوار 8 اگست کو BNM کوریا زون کا جنرل باڈی اجلاس زیر صدارت نصیر احمد بلوچ منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈے، سابقہ رپورٹ، عالمی و علاقائی صورتحال اور تنظیمی امور پر بحث کی گئی۔ اجلاس کے آخر میں زونل انتخابات کا انعقاد کیا گیا جس کے مطابق زونل صدر نصیر احمد بلوچ صدر، نائب صدر سمیر بلوچ، جنرل سیکریٹری میر یاسین بلوچ، جوائنٹ سیکریٹری زیب بلوچ اور فائنانس سیکریٹری بشام بلوچ منتخب ہوئے، جس کے بعد BNM ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے نو منتخب زونل کابینہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے نو منتخب کابینہ کے ارکان پارٹی فعالیت کی بھرپور محنت کریں گے۔ مستونگ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے میاں بیوی کو ہلاک کر دیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ مستونگ کے علاقے دشت 13 میل کے مقام پر پیش آیا جہاں فائرنگ کے واقعے میں میاں بیوی ہلاک ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق دونوں نے چند سال قبل گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کی تھی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دونوں کو ان کے رشتہ داروں نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ اتوار کو گوادر شہر کے نواحی گاؤں شنکانی در کے مکینوں نے پانی کی عدم فراہمی سے تنگ آ کر کوسٹل ہائی وے بلاک کر دیا۔ شنکانی در کے مکین مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں پانی فراہم کیا جائے۔ احتجاجی مظاہرین شام گئے تک کوسٹل ہائی وے پر دھرنا دیے موجود رہے۔ مظاہرین کے احتجاج کی وجہ سے کوسٹل ہائی وے پر شنکانی در کے مقام پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں کھڑی رہیں جن میں سواریوں اور مسافر بردار گاڑیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں بار برداری کی گاڑیاں بھی موجود تھے۔ کراچی کے شاہلی پاڑہ کوہی گوٹھ میں چند روز قبل قتل کیے جانے والی کمسن لڑکی مومل کے قتل کے معاملے میں پولیس نے تفتیش مکمل کر لی ہے۔ پولیس تفتیش کے مطابق اس کا قتل اس کی سوتیلی ماں اور اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے والے شخص نے مل کر کیا تھا کیونکہ مقتولہ نے دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا جس پر انہوں نے اپنا راز چھپانے کے لیے مومل کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور پھر اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ پولیس حراست میں دونوں ملزمان نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ افغانستان میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان مختلف اضلاع میں بیک وقت شدت کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ بعض اضلاع میں صورتحال غیر واضح ہیں جبکہ غیر ملکی میڈیا، مقامی حکام اور مرکزی حکومتی بیانات میں بھی تضاد موجود ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع ملی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ضلع ددادی اور صوبہ بلخ کے مرکزی شہر مزار شریف پر طالبان گروہوں کے حملوں کو سیکورٹی فورسز نے پسپا کر دیا ہے۔ وزارت دفاع ملی کے نائب ترجمان فواد امان نے پیر کے روز 9 اگست کو ٹویٹر پر اس حوالے سے بتایا کہ طالبان گروہوں کے ضلع ددادی اور مزار شریف کے اطراف کیے گئے حملے ملک کے سیکورٹی اور دفاعی فورسز کی مزاحمت کی وجہ سے ناکام ہو چکے ہیں۔ امان نے کہا کہ اس جھڑپ میں سیکورٹی فورسز نے طالبان کو بہت زیادہ جانی نقصان سے دوچار کیا ہے۔ ادھر بلخ کے پولیس چیف نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والی عوام صوبہ بلخ میں پل امام بکری اور ضلع ددادی کے گاؤں توختہ میں طالبان سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے طالبان کے حملوں کو روک لیا ہے۔ بلخ پولیس نے مزید کہا کہ ملک کے فضائی فورسز نے بھی اس ضلع میں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں درجنوں طالبان جنگجو ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جنگجو پیر کی صبح مزار شریف پر چاروں جانب سے حملے کر دیے ہیں اور کوٹا برگ کے علاقے سے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ BBC افغان سروس نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی شہر لشکرگاہ اور ہلمند میں اس وقت بھی لڑائی جاری ہے جس کے نتیجے میں لشکرگاہ میں اب تک 20 شہریوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔
اتوار کے روز بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ ایجنسی کی تحصیل واڑہ ماموند کے علاقے میں پاکستانی فوج پر ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے حملے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے قبول کی۔ دوسری طرف جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدہ میں بھی پاکستانی فوج کی ایک گشتی ٹیم پر بم دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے علاقے گجرانوالہ میں ایک وین میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 3 بچوں سمیت 10 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وین راولپنڈی سے گجرانوالہ جا رہی تھی اور منزل پر پہنچنے سے قبل راہوالی کے قریب وین کو منی ٹرک نے ٹکر ماری، جس سے وین کے پچھلے حصے میں موجود گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور ٹی وی میزبان حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان میں خوف کی فضا ہے اور صحافت مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ان پر عائد پابندی کے لیے ذمہ دار نہیں، لیکن وہ ایک بے بس وزیر اعظم ہے اور ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ انٹرویو کے دوران حامد میر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرف جیسے فوجی عامر نے بھی ان کی ٹی وی پر آنے پر پابندی لگائی، لیکن وہ اخبار میں لکھتے رہے، لیکن اب موجودہ دور حکومت میں انہیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب عمران خان وزیر اعظم ہے اور بدقسمتی سے میرے صرف ٹی وی پر آنے پر پابندی نہیں بلکہ اپنے اخبار میں بھی کالم نہیں لکھ سکتا۔ تو پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن جمہوریت نہیں، اسی طرح آئین ہے اور آئین نہیں۔ ترکی کی فوج نے شام کے شہر تل رفت کے مشرق میں واقع زائوان اور شعلہ سمیت تل جیجان اور تل انیب نامی علاقوں میں کردستان ورکرز پارٹی سے وابستہ 6 سربازوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق شام کے ان علاقوں میں اشتعال انگیز فائرنگ کے جواب میں ترک فوج نے پی کے 6 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے ایک 5 اگست کو علاقے میں ہونے والے حملے کا بھی ذمہ دار تھا۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 17 روز تک جاری رہنے والے اولمپکس کے مقابلے اتوار 8 اگست کو اختتام پذیر ہو گئے۔ ایونٹ میں امریکہ 39 طلائی تمغے حاصل کر کے مجموعی طور پر 113 تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ دوسرے نمبر پر چین رہا، جس نے مجموعی طور پر 88 تمغے اپنے نام کیے، جس میں 38 طلائی تمغے بھی شامل تھے۔ ایونٹ میں دوسری پوزیشن روسی اولمپک کمیٹی کی رہی، جس نے مجموعی طور پر 71 تمغے حاصل کیے۔ اتوار کو ایونٹ کی اختتامی تقریب میں فنکاروں نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا، تاہم اختتامی تقریب اسٹیڈیم میں بغیر شائقین کے منعقد ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔